خشک تنا جیسے ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور کبھی کبھی اس کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک ممبر بنا کر پیش کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو ہم نے ایسی آواز سنی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ ہم حیران، مسجد میں کوئی بچہ تو ہے نہیں تو آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو آپ پہچان گئے۔ آپ ممبر سے نیچے اترے تھوڑی دیر کے لیے اور اس پلر کے پاس جا کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ پلر اس طرح خاموش ہوا جس طرح بچہ سسکتے ہوئے آہستہ آہستہ رونا بند کرتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی جدائی میں رو رہا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ممبر بن گیا، آپ وہاں خطبہ دیا کریں گے، مجھے آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو آپ دیکھیے درختوں کے بھی محبوب، جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب، اور نبی علیہ السلام حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا قصوہ۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ اداس ہو گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی خاموش، اور دیکھنے والے کو نظر آتا تھا کہ یہ اونٹنی بہت غمزدہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کے سامنے چارہ ڈالا اور اس کو زبردستی کھلانا چاہا تو وہ وہاں سے اٹھ کر جنت البقیع میں چلی گئی، جہاں قبرستان تھا اور وہاں پر کیکر کے درخت تھے، بقیع الغرقد۔ پھر وہ وہاں بیٹھی رہتی تھی، نہ کہیں آتی تھی نہ جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی جدائی نے اس اونٹنی کو غمزدہ کر دیا تھا۔ تھوڑے دن زندہ رہنے کے بعد بالآخر وہ اونٹنی فوت ہو گئی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ صحابہ کرام نے آپ کے گھوڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا تاکہ یہ گھوڑے جائیں اور گھاس وغیرہ چر لیں، پانی پی لیں۔ اب جیسے ہی ان گھوڑوں کو کھولا اور وہ چرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے گئے تو پیچھے اللہ کے محبوب سے ان کا دوبارہ ارادہ بن گیا سفر کا۔ تو آپ نے ان گھوڑوں کو بلایا۔ جیسے ہی ان گھوڑوں کو آواز دی، ان میں سے 4 گھوڑے ایسے تھے جو بغیر کچھ کھائے پیے بھوکے پیاسے واپس آ گئے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں طلب کیا ہے، ہمیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان گھوڑے نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گردن کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کا نشان ان گھوڑوں کے گردن کے اوپر لگ گیا۔ آپ حیران ہوں گے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان گھوڑوں کی نسل دنیا میں موجود ہے۔ چند دن پہلے ہم لوگ سرگودا گئے تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی فوج نے ایک ڈیپو بنایا ہوا ہے گھوڑوں کا، اس کا نام ہے مونا ڈیپو، اور اس میں کوئی 10,000 گھوڑے انہوں نے پالے ہوئے ہیں، اور ان گھوڑوں میں وہ نسل بھی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا، اور نبی علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کا نشان ان کی گردن پر ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہمیں شوق ہوا، خیر ہم نے رابطہ کیا، وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ بڑے مہربان تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو میں آپ کو گھوڑا دکھاؤں گا۔ تو ہم لوگ مونا ڈیپو گئے اور ہم نے وہ گھوڑا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی اس گھوڑے کی گردن پر بالکل ایسے نشان تھا جیسے نبی علیہ السلام کا انگوٹھا لگا ہوا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان گھوڑوں کی شناخت موجود ہے جن گھوڑوں کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام جس راستے پہ چلتے تھے
تو درخت جو ہیں اس طرف ان کی ٹہنیاں جھک جاتی تھیں اور ٹہنیاں جھک کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتی تھیں۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ہوتا اور درخت قریب نہ ہوتے تو درخت چل کے ایک جگہ پر آ کر جھنڈ بنا لیتے تھے اور نبی علیہ السلام کو پرائیویسی مہیا کر دیا کرتے تھے۔ درختوں کے بھی محبوب حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا شیمہ۔ جوان العمر تھی، وہ بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن کے 10-11 بج گئے اور شیمہ بکریاں چرانے نہیں گئی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، بیٹی آج بکریاں لے کر کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا، امی گرمی بہت ہے، بکریاں زیادہ ہیں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میری مت ماری جاتی ہے، میں اکیلی ان کو نہیں چرا سکتی، میں تھک جاتی ہوں۔ بیٹی تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے، بیمار ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، بیمار ہوں، ہم تو یہ بکریوں کا کام کر نہیں سکتے چرانے والا، گھر میں تو ہی جوان العمر ہے تو کام تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تو شیمہ نے کہا، اچھا امی، اگر آپ یہ چھوٹے بھائی محمد کو جو بیبی تھا، دودھ پیتا بھی، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں بکریاں چرا لوں گی، اور اگر اکیلی بھیجیں گی تو میں بکریاں نہیں چرا سکتی۔ حلیمہ سعدیہ حیران، شیمہ کیا بات کر رہی ہے؟ تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کو سنبھالے گی؟ امی اگر بھائی ساتھ ہوگا تو میں بکریاں سنبھال لوں گی، اکیلی نہیں سنبھال سکتی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی آخر تو ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے؟ تو شیمہ نے جواب دیا کہ امی، ایک دن میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اور اس دن میں نے 3 باتیں بڑی انوکھی دیکھی تھیں۔ پہلی بات کہ میں سارا دن بکریاں چراتی رہی اور ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رکھا، مجھے دھوپ میں اس دن چلنا ہی نہیں پڑا۔ اور دوسری بات، ایک راہب راستے میں ملا، اس نے میرے بھائی کو دیکھا اور اس کو بڑا پیار کیا، اور مجھے کہنے لگا کہ تمہارا یہ بھائی بڑے ہو کر بڑی شخصیت بنے گا۔ امی مجھے اس کی تعریف بھی پسند آئی۔ اور تیسری بات، امی جب میں چراگاہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے پہنچی تو میں تو بھائی کو گود میں لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور بکریوں نے گھاس چرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے گھاس چر رہی ہیں، اور گھاس چرنے کے بعد وہ بکریاں آئیں اور میرے بھائی کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں۔ باقی پورا وقت میں بھی اور بکریاں بھی اس بھائی کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ تو نبی علیہ السلام جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب اور حیوانات کے بھی محبوب، اور انسان تو بالآخر انسان ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا جتنی جماعت تھی وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت تھی۔ ہر صحابی نبی علیہ السلام کا عاشق، چھوٹا بڑا مرد عورت، معاشرے کا ہر فرد نبی علیہ السلام کا عاشق صادق تھا۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے ایسا عشق کیا کہ ایسے عشق کی مثال دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے۔ ان عاشقوں میں سب سے اعلیٰ نمبر جو لے گئے وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے، نیک بیوی بہت پسند ہے، اور نماز بہت پسند ہے۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں تو ابوبکر صدیق فوراً کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ابوبکر کون سی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا،
یہ چیز مجھے بہت پسند ہے، میں دیکھتا رہوں آپ کے چہرے انور کو۔ اور دوسری بات، اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا، اور تیسری بات کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے۔ اب آپ تینوں چیزوں پر غور کریں تو کیا لگتا ہے کہ کوئی عاشق صادق ہے جو اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، مال آپ پر خرچ کرنا اور اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنا۔